Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to start, by the grace of Allah Almighty, the 15th lecture on marketing management. اور جیسے ہم نے ماشاءاللہ پیچھے کور کیا ہے پروڈکٹ ہی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پیچھے 2-3 لیکچر سے. We have discussed the details of the product and I mentioned to you earlier as well, and I repeat once again, that product is the core subject of marketing. Once again, to recap, product is anything that goes to satisfy human wants. It can be tangible, it can be non-tangible. لیکن ہمارے لیے ایز مارکیٹنگ مینیجرز پروڈکٹ از دا مین فوکس اینڈ اٹس دا مین پوائنٹ. اسی لیے اس پر ہم زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ چیز بخوبی سمجھا رہے ہیں کہ تاکہ آپ بیسیکلی پروڈکٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ سمجھ جائیں. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا ہم نے کانجوائنٹ انالیسس کو دیکھا اینڈ وی اسٹڈیڈ دیٹ اینڈ وی سیڈ دیٹ ان کانجوائنٹ انالیسس وی ورک آؤٹ the preferred characteristic or qualities of a product by the customers. اس کے بعد ہم نے اس کی سیکنڈ سٹیج دیکھی and that we saw کہ بھئی کمرشلائز کیسے کرتے ہیں پروڈکٹ کو. In other words, when, where, to whom and how it is brought into the market. اور کس کو آفر کرتے ہیں اور کیا اسٹریٹجیز اور کیا مارکیٹنگ مینجمنٹ کا کیا رول ہے. Very important, I'm sure. آج کا جو لیکچر ہے ہمارا وہ میجرلی فوکسڈ ہے کنزیومر ایڈاپشن پروسیس. یہ بھی ایک بہت ہی اہم چیز ہے مارکیٹنگ مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. ہمارے پوائنٹ آف ویو سے کنزیومر کو جب ہم پروڈکٹ آفر کر چکے ہیں، کمرشلائز کر چکے ہیں، جب ہم اس کو مارکیٹ میں لے آئے ہیں، تو اب کنزیومر کے ایڈاپشن پروسیسز کیا ہیں اور کیا کریکٹرسٹکس ہیں کہ جس کے اوپر کنزیومر پروڈکٹ کو اڈاپٹ کرتا ہے. ناؤ دا ویری ورڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین اڈاپشن از ویری سمپل، از ویری اسٹریٹ اینڈ ویری میتھوڈیکلی یہ کام ہم پھر کرتے ہیں. پروڈکٹ کو ہم مارکیٹ میں لے آئے، کمرشلائز کر لیا، ویل ڈن. لیکن کیا کنزیومر پروڈکٹ اڈاپٹ کرتا ہے یا ریجیکٹ کر دیتا ہے؟ اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو پہلے جو میں نے کہی تھی وہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ وی ان مارکیٹنگ آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ون ٹائم سیلز یا ون ٹائم پروڈکٹ کا استعمال کر لینا. نو، وی آر انٹرسٹڈ ان ریگولر اینڈ کنسسٹنٹ یوزر آف دا پروڈکٹ. یعنی کہ ان ادر ورڈز ایڈاپشن. ایڈاپشن کا مطلب یہ ہے، انگریزی کا ورڈ ہے، آپ کو پتا ہے کہ اٹ مینس دیٹ وین سم تھنگ از اڈاپٹیڈ. اور اس کو پورے پروسیس کو ہم ایڈاپشن پروسیس کہتے ہیں. ہاں، اس سے آگے بھی جاتے ہیں، ہم اس سے بھی آگے جاتے ہیں مارکیٹنگ مینجمنٹ. کنزیومر نے پروڈکٹ اڈاپٹ کر لیا، گڈ. لیکن اس سے آگے ہم جاتے ہیں کسٹمر لوئلٹی پروسیس. یعنی کہ ایک تو اڈاپٹ کیا، دیٹ از دیٹ ہی ہیز اسٹارٹیڈ یوزنگ دا پروڈکٹ ریگولرلی اینڈ کنسسٹنٹلی. ویل ڈن. یہ ایک ہماری سکسیس کی پہلا ہم نے جھنڈا گاڑ لیا. لیکن اس کے بعد پروڈکٹ صرف اڈاپٹ ہی نہیں کرتا ہے کسٹمر، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسٹمر لوئلٹی تک ہم لے جائیں. یعنی کہ ان ادر ورڈز لوئلٹی ایک سٹیپ آگے ہے. کیا ہے لوئلٹی؟ مینس کہ دیٹ دا پروڈکٹ اف اٹ از ناٹ اویلیبل ان دی مارکیٹ تو کسٹمر پھر وہ پروڈکٹ خریدتا نہیں، آپ کے پروڈکٹ کا انتظار کرتا ہے. ہی از سو لوئل دیٹ ہی ٹینڈس ٹو یوز دا پروڈکٹ. اچھا، اس پر لیڈیز اینڈ جینٹلمین دو اپروچز یوں کہہ لیجئے کہ اڈاپٹ کی گئی تھی پاسٹ میں. ایک اپروچ کو تو ہم کہتے ہیں میس مارکیٹنگ اپروچ. دیٹ از کہ وی پٹ دا پروڈکٹ in
abundance in the market and the consumer sees the product, وہ دیکھتا ہے اور وہ adopt کر لیتا ہے, یعنی کہ he starts using the product. Not only that he starts using the product, not that he only buys that once, no, he buys the product again and again because it is available in mass. بہت abundance میں available ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں mass marketing approach. لیکن یہ 60s میں یا 50s میں استعمال ہوئی اور اس سے فائدے بھی ہم نے بہت اٹھائے, لیکن یہ ایک کوئی یعنی ٹھوس اپروچ نہیں ہے. دوسری اپروچ ہم اس کو کہتے ہیں کسٹمر ہیوی یوزرز, یو کسٹمرز اپروچ. جو کسٹمر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں پروڈکٹ, کوئی بھی کسی قسم کا بھی پروڈکٹ ہو جو کہ کسٹمر بہت اس پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں, ہم ان کو ون کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس سے ایک تو ظاہری بات ہے کہ سیلز بڑھ جاتی ہیں, مارکیٹنگ آسان ہو جاتی ہے, اور دوسری یہ بات کہ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ہیوی یوزرز کے پاس چلا جاتا ہے. جب ہیوی یوزرز کے پاس جاتا ہے تو اس کا امیج خود بخود بن جاتا ہے کہ سنس اے ہیوی یوزر از آلسو یوزنگ دس پروڈکٹ, تو میں بھی استعمال کروں. تو اس میں جتنے چھوٹے یوزرز ہوتے ہیں اور جو کہ اسکیٹرڈ یوزرز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. دس از اے سیکنڈ اپروچ وچ وی امپلائڈ ان 60s, کہہ لیجیے 70s تک, بلکہ 50, 60, 70s تک استعمال کیا, لیکن اس کے بعد پھر ہم نئی اپروچ کی طرف چلے گئے. ہماری ایفرٹس جو ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آج کا جو لیکچر بھی ہے اور اس کی ایمفسس بھی اسی چیز پر ہے, دیٹ از ٹو اڈاپٹ میجرز ٹو ہیو ارلی اڈاپشن. ارلی اڈاپشن, یہ کانسپٹ آف ارلی اڈاپشن از ویری سمپل فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیے, پروڈکٹ کو ہم نے کمرشلائز کیا, پروڈکٹ کو ہم نے ڈیولپ کیا, نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ آپ دیکھ آئے ہیں پیچھے, ہم کرتے ہیں. ہم نے پروڈکٹ پہ بڑی ریسرچ کی, پیسہ خرچا, اس کو ڈیولپ کیا, اس کو پروٹوٹائپ بنائے, مارکیٹ ٹیسٹ کیا, کنزیومر ٹیسٹ کیا, اس کے اوپر ہم نے امینڈمنٹس کی, آلٹریشنس کی. اخیر ہم اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی منطق کے ساتھ ہم اس پروڈکٹ کو لے کر کے مارکیٹ میں آ گئے. اب اگر مارکیٹ میں آ چکے ہیں, پروڈکٹ آ چکا ہے, ہم آفر کر رہے ہیں, تو ہماری اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے, اور یہ ہماری اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ پروڈکٹ شوڈ بی اڈاپٹیڈ ایٹ اے ویری ارلی اسٹیج, یعنی کہ بہت جلدی پروڈکٹ استعمال. اگر پروڈکٹ مارکیٹ میں رہے اور وہ کافی دیر رہے اور ابھی تک اڈاپٹ نہیں ہوا, یعنی کہ ابھی تک وہ یہ یاد رکھیے گا کہ اڈاپشن جس کو میں کہہ رہا ہوں, تو میں وہی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں, دیٹ once the customer starts buying the product again and again, one time sale is not important. وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور آپ اس سے ایگری کریں گے. پروڈکٹ لے کر ہم مارکیٹ میں آئے اور نیا پروڈکٹ ہے, کیوروسٹی ہے, اینگزائٹی ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ رواج ہے, تو پروڈکٹ بک گیا. ٹھیک ہے, ہماری سیل اگر ریکارڈ دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ جی وہ جب ہم گئے مارکیٹ میں تو ہمارا پروڈکٹ بہت بکا. لیکن ایز آئی سیڈ, وی مارکیٹنگ مینیجرز آر ناٹ انٹرسٹڈ اونلی in one-time sales. We are interested in repeat sales, in adoption, تاکہ وہ ایک consistent اور regular user بن جائے اس پروڈکٹ کا, وہ اس کے اوپر یعنی کہ اس کو اڈاپٹ کر لے. اس کو اڈاپشن پروسیس کہتے ہیں, اس کو اڈاپشن کورس کہتے ہیں, اس کو اڈاپشن بیس لائن کہتے ہیں, تاکہ کسٹمر جو ہے وہ کنسسٹنٹلی پروڈکٹ کو استعمال کرے. چلے آئیں, آج ہم دیکھتے ہیں کسٹمر اڈاپشن سٹیجز. یہ ایک بڑی اسٹیج وائز چیز ہے وہ جو موو کرتی ہے اور چلتی ہے. سب سے پہلی چیز, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اینڈ بی اٹینٹو, اینڈ ٹوڈے پلیز نوٹ دس لیکچر, not from the point of view of the fact that this is important, but it is also a very important exercise of the marketing managers. یہ میں یہاں شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ دس از کالڈ اے سائنٹیفک اپروچ, اور بڑا سائنٹیفکلی ہم موو کرتے ہیں, اور ہمیں موو کرنا چاہیے تاکہ
اڈاپشن پروسیس جو ہے یا اڈاپشن سٹیج جو ہے سٹیجز جو ہیں اس کو ہم پار کرتے چلے جائیں. اچھا یہاں پر میں پھر ریمائنڈ کرا دوں آپ کو ایک بات. پہلے ایک آپ نے نیو پروڈکٹ انٹروڈیوس کیا ہے. نیو پروڈکٹ یاد ہے آپ کو ہم نے کیا کہا تھا؟ نیو پروڈکٹ از دا ون وچ از آئیدر نیو ٹو دا ورلڈ. وہ تو بالکل نیا ہے, وہ تو پہلے کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا. جیسے میں نے آپ کو ایک موبائل سیلولر ٹیلی فون کا بتایا تھا کہ 1995-94 سے پہلے کبھی سیلولر ٹیلی فون کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ہم. ایک نیا پروڈکٹ آیا, ایک نئی سائنٹیفک ڈسکوری ہوئی, ہم نے کی اور سیلولر ٹیلی فون ہم نے بنا دیا جس کو ہم موبائل ٹیلی فون کہتے ہیں. اور یہ موبائل ٹیلی فون ہم آج اپنی جیبوں میں ڈالے پھر رہے ہیں. دیٹ از نیو ٹو دا ورلڈ. لیکن سارے پروڈکٹ اور ہر وقت پروڈکٹ نیو ٹو دا ورلڈ کبھی بھی نہیں ہوتا. پروڈکٹ بن رہے ہیں, اسٹیج بائی اسٹیجز ڈیولپ ہو رہے ہیں, پروڈکٹ کے اندر انوویشنز آ رہی ہیں, تبدیلی آ رہی ہے. پروڈکٹ نیو ٹو دا مارکیٹ, میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے وہ مارکیٹ میں نہیں تھا. پہلے ہم ناشتے پہ سیریل نہیں کھاتے تھے. آپ اپنے یہاں پاکستان کا اگزامپل لیجئے. ہم آج سے کو 50-60 سال پہلے کلچے کے ساتھ ناشتہ کرتے تھے, نان اور کلچے. ایک ٹریڈیشنلی یہ ہماری جو سرزمین ہے یہ ایک بہت ٹریڈیشنل جگہ ہے. یہاں پر ہم کلچے سے ناشتہ کرتے تھے, لسی پیتے تھے صبح. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ with the passage of time and with the change occurring in the society, with more affluence coming, with more money pouring in, with the standard of living changing, ہم کلچے سے ٹوسٹوں پہ آ گئے, ٹوسٹوں سے ہم سیریل پہ آ گئے, پھر سیریل بھی ایک نہیں, طرح طرح کے سیریلز ہیں, 6, 7, 8, 10 قسم کے سیریل. تو میرے خیال میں آپ کسی دکان پہ چلے جائیں تو آپ کو پڑے مل جائیں گے. وی آر چینجنگ آور بریکفاسٹ ہیبٹس آر چینجنگ, سوسائٹی از چینجنگ. اور یہ سوسائٹی میں جب یہ چینج آتی ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور بڑا اس پر ایمفسائز کیا ہے, جب سوسائٹی میں چینج آتی ہے تو چینج فار دا بیٹر آتی ہے. اب یہ اس پر کوئی بحث نہیں ہماری کہ جی کلچے سے ناشتہ بہتر ہوتا ہے یا سیریل کھا کے ناشتہ بہتر ہوتا ہے. یہ چینج آتی رہتی ہے, چینج ہوتی رہتی ہے. بیسیکلی آپ کو یہ سمجھنا چاہیے, اور یہی بات آپ کو بالکل ایز مارکیٹنگ مینیجرز بالکل اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ کنزیومر ایڈاپشن پروسیس بیسیکلی از اے مینٹل پروسیس. یہ چینج جو ہے یہ یاد رکھیے گا, اس پر بہت لمبی, اب تو خیر چینج مینجمنٹ یا مینیجنگ چینج از اٹ ان اٹ سیلف از اے سبجیکٹ ان آر MBA کورس, اور اس کو ہم کراتے ہیں اور بڑا اچھی طرح کراتے ہیں. لیکن آپ یہاں پر بس اتنی بات سمجھ آئیے کہ چینج از اے کانسٹنٹ فیکٹر اینڈ اٹ از کمنگ اینڈ اٹ از دیئر. انوویشنز, ترقی ہم کرتے ہیں, وی دی مارکیٹنگ مینیجرز, ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں مارکیٹ کے لیے, اور مارکیٹ خود بھی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے. اب جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا کہ جب یہ کہتے ہیں ہم تو بڑی آسان زبان میں کہہ جاتے ہیں, مارکیٹ ڈیمانڈ کرتی ہے جی. اب آپ کہیں گے جی کہ کیا مارکیٹ کے اوپر کیا ہم کنزیومر کے ساتھ جا کر کے ہم کیا انٹرویوز کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ نو, وی ڈو کیری آؤٹ persistently, we do carry out surveys, consumer study, consumer behavior study, ہم کرتے رہتے ہیں. And we keep on making efforts to try to find out as to what the consumer is demanding. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی انوویشنز لاتے رہتے ہیں. اب اس کو یعنی کہ میں یہاں پر ایک بات کہہ کر کے یہاں آگے چلتا ہوں, اس کو ہم کہتے ہیں انوویشن ڈیفیوژن پروسیس. واٹ, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, از اے انوویشن ڈیفیوژن پروسیس. اگین آپ پلیز لفظوں سے مت گھبرائیے گا, یہ بیسیکلی خود سیلف ایکسپلینیٹری ورڈز بھی ہوتے ہیں. ڈیفیوژن, دی پروسیس آف ٹرانسفرنگ دی آئیڈیا, ریپیٹ, آئیڈیا, میں نے کیا کہا, آئیڈیا,
idea which is manifested in the product. It is the relay or transfer of an idea from the inventor or manufacturer to the ultimate consumer. اس کو کہتے ہیں ڈیفیوژن پروسیس. ایک بات میری میں پھر آپ کو ایمفسائز کر کے ریپیٹ کر دوں, یاد رکھیے گا آئیڈیا کو ایک دماغ سے دوسرے دماغ تک منتقل کرنا ایک نہایت ڈیفیکلٹ پروسیس ہے. یعنی وہ ایک آپ نے کہانی تو سنی ہوگی یا بلکہ جو کہ سنا ہوگا, ایک شخص دھوپ کے اندر گرمی کے اندر ایک گھنی چھاؤں کے پاس بیٹھا ہوا, باہر دھوپ کے پاس دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا, ساتھ ایک سیانا گزرا. اس نے کہا بھائی تم یہ دھوپ میں کیوں بیٹھے ہو, تم درخت کی چھاؤں کے نیچے جا کر بیٹھ جاؤ. تو وہ آگے سے بندہ کہنے لگا کیا دو گے. اب یہ ایک بڑا عام جوک ہے, یعنی کہ اگر کسی کو بھلا آئیڈیا دو کہ جی دھوپ سے اٹھ کے چھاؤں میں بیٹھ جاؤ, تم گرمی سے بچ جاؤ گے, اس سے بچ جاؤ گے, اس سے بچ جاؤ گے, تو وہ آگے سے پوچھتے کیا دو گے. سے مطلب مراد میری کہ یہ بھی میں تم پر احسان کر رہا ہوں جو دھوپ میں سے اٹھ کے چھاؤں میں بیٹھ رہا ہوں, اس کا تم مجھے کیا معاوضہ دو گے. آئیڈیاز جو ہوتے ہیں یہ تجربے کی بات ہے. آپ بھی انشاءاللہ تعالی ود دا پیسج آف ٹائم یو ول گیٹ دس ایکسپیرئنس اینڈ یو ول لرن دس انشاءاللہ فرام دا مارکیٹ, فرام پریکٹیکل پروجیکٹ سے آپ سیکھیں گے کہ آئیڈیا کو منتقل کرنا, آئیڈیا کو ٹرانسفر کرنا, کسی کو بھلے کی بات سمجھانا بھی مشکل ہے, بلکہ شاید زیادہ مشکل ہے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. دس از کالڈ انوویشن ڈیفیوژن پروسیس. انوویشن ہم لائے, پروڈکٹ کو ہم نے چینج کیا, گڈ, وی براٹ اے چینج فار دا بیٹرمنٹ. کوئی چیز لے لیجیے, پہلے وہ اتنی استعمال ہوتی تھی, اب اتنی, پہلے موبائل ٹیلی فون یا سیلولر ٹیلی فون بڑے بڑے تھے, اب چھوٹے چھوٹے بن گئے. کنوینئنٹ, یس. سستا, یس. ٹیکنالوجی مور qualitative, yes. The telephone, cellular telephone has more functions today than it had آج سے کو 10-12 سال پہلے, yes. اس میں کیلکولیٹر بھی ہے, وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ we have 8, 9, 10 functions. But یہ ساری چیزیں جو اگر آپ ان کو بڑے غور سے دیکھیں تو all these things are basically bringing about a change for the better. But again, is this change diffusion ہو رہی ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا آپ میری, اور اس بات کو کبھی نہیں بھولیں گے آپ کہ ایک عام کوٹیشن ہے, کہہ لیجئے we all want change. یہ بات میری غور سے سنیے گا. We all want change, but we don't like it. اب یہ ایک بات میں نے جو کہی ہے اس پر بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے, لیکن آپ صرف اس بات کو یہاں تک سمجھ جائیں کہ we all want change. ہم ہر چیز میں چینج چاہتے ہیں. یہ کچھ ہماری سائیکولوجیکلی ہیومن سائیکولوجی میں بھی ہے. We want a car, we want چھوٹی کار, then we want a bigger car, then we want a cheaper car, then we want a fuel economy car. ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ اپنے آئیڈیاز کو کنوے کرتے رہتے ہیں. مینوفیکچرر جو ہوتا ہے, جو دا میکر, دا انوینٹر, دا مینوفیکچرر, جو آئیڈیا کو ایکچولی پکڑ کے ٹیکنالوجی سے اس کو مینوفیکچر کرتا ہے, وہ کانسٹنٹلی اس نظر پہ ہوتا ہے, اس امید پر ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پتہ لگائے اور سیکھے کہ کسٹمرز کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. گاڑی تو ہے, کار تو ہے, اٹ از پرفارمنگ دا فنکشن آف اے کار, موبلٹی, بٹ واٹ ایلس از دا کسٹمر ڈیمانڈنگ؟ کسٹمر از ڈیمانڈنگ کوالٹی, کسٹمر از ڈیمانڈنگ کنسسٹینسی, کسٹمر از ڈیمانڈنگ cheap maintenance, customer is demanding cheaper price, customer is demanding an accommodative car, customer is demanding a quality car, customer is also demanding, یعنی سارا کچھ چھوڑتے ہوئے یہ ساری باتیں جو ہیں, جیسے میں نے آپ کو
اپنے پچھلے لیکچروں میں بھی بتایا, ساری باتیں اپنی جگہ پر رکھ کر کے ایک چیز تو کسٹمر ہر کا ڈیمانڈ کرتا ہے, اینڈ دیٹ از امیج. کہ بھئی میں اگر یہ پین استعمال کروں, یہ ٹی وی استعمال کروں, یا کار استعمال کروں, یا جوتے استعمال کروں, یا کوئی چیز بھی ہو, یا کوئی چیز کھانے کی ہو, تو اٹ شوڈ کریٹ امیج. یہ بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے ان اٹ سیلف, اینڈ وی ان مارکیٹنگ مینجمنٹ میں ہم امیج مینٹیننس کو بھی ہم بہت آگے تک لے گئے ہیں, اینڈ وی آر ڈوئنگ لاٹ آف ریسرچ اینڈ مارکیٹ اسٹڈیز اینڈ ایز ٹو ہاؤ image can be built and can be maintained. So, coming back to consumer adoption process. Ladies and gentlemen, as I said, it is a mental process through which a customer goes in first trying the product. وہ میں ابھی آپ کو سٹیجز دکھاتا ہوں, اس کی بتاتا ہوں, اس کو ڈیٹیل میں آپ کو ایک ایک کر کے سٹیج ہم چلتے ہیں اور اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. سب سے پہلی سٹیج ہوتی ہے اویئرنیس سٹیج. اویئرنیس سٹیج کیا ہوتی ہے؟ اب یہ بڑی غور سے سنیے گا ساری باتیں. اویئرنیس سے مراد یہ ہے کہ have we been able to, we the marketing managers, have we been able to make the consumer, the potential consumers, the prospective consumers جو کہ خریدنا چاہ سکتے ہیں یا جن کو ضرورت ہے, have we brought sufficient awareness? You as marketing managers, you know کہ we have various modes of awareness. Advertising, publicity, اس کے اوپر سیمینارز, اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کس قسم کا آئیڈیا ہے, کس قسم کا پروڈکٹ ہے, اس پر سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں, کنزیومر اسٹڈی کنڈکٹ کرتے ہیں, کنزیومر ٹیسٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں. آپ نے شاید دیکھا ہوگا, آئی ایم شیور یو ہیو انکاؤنٹرڈ دس سو مینی ٹائمز ان لاہور اونلی, یا کسی بھی بڑی دکان پہ چلے جائیے, بڑے اسٹور پہ چلے جائیے, تو دیکھیے گا باہر انہوں نے ٹیبل لگایا ہوتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی نیا پروڈکٹ آپ کو ٹیسٹ کرا رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ فری میں دے رہے ہوتے ہیں. چائے ہے, بیوریج ہے, یا کچھ چیز ہے, تو وہ آپ کو ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں, ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں. اتنا سا دے کر کے آپ کے بچوں کو آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو ٹیسٹ کریں. جی یہ نیا بیوریج آیا ہے, یہ نیا شربت ہے, یہ جی یہ نیا ڈرنک ہے, یا جی سم تھنگ سم تھنگ سم تھنگ. وہ کنزیومر پروڈکٹ ہے, خاص طور پہ ٹیسٹ پروڈکٹس ہیں, وہ ٹیسٹ سے وابستہ ہیں. تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا, دس از کالڈ اویئرنیس. ایڈورٹائزنگ پر میں نے بات کی تو بات تو بڑی آسان کر دی میں نے, آپ کو بھی بڑی آسانی سے سمجھ آ گئی. بٹ ہیو وی بین ایبل ٹو ٹیلر آر ایڈورٹائزمنٹ ان سچ اے وے ایز ٹو میک دا کسٹمر اویئر. میں تو کیمرہ ڈیجیٹل انٹروڈیوس کر دیا, میں نے تو کیمرہ بہت اچھا انٹروڈیوس کر دیا, لیکن وہ ٹیکنیکلی تھوڑا سا ذرا کمپلیکیٹڈ ہے, مشکل بھی ہے. Have I brought sufficient awareness of the product to the potential consumers? یعنی ایک تاثر کیا ان کے پاس یہ ہے کہ اگر ہم یہ چیز لے لیں, وہ میں ابھی آگے چل کے دکھاتا ہوں, اسی لیکچر کے اینڈ پہ دکھاتا ہوں آپ کو کہ کسٹمر کن کن چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ پروڈکٹ کو اڈاپٹ کرتا ہے. There are number of factors which the customer is constantly looking کہ جناب یہ پروڈکٹ استعمال کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. یاد رکھیے گا, customer is not going to take a decision and that is at the brink. وہ بالکل اس کے ایج پہ کھڑا ہوتا ہے. Should he or should he not buy this product? اور یہاں پر میں ایک اور پہلو سے بھی آپ کا ذرا آپ کو روشناس کرا دیتا ہوں. یاد رکھیے گا, دیر از آلویز اے ریزسٹنس. میں نے چینج کا بھی بات کی نا, وی آل وانٹ چینج بٹ وی ڈونٹ لائک اٹ. دیر از آلویز ریزسٹنس ٹو چینج. آپ انوویشن کر کے لے آئے, پروڈکٹ کو لے آئے, آپ بھلے کہہ رہے ہیں کہ اس پروڈکٹ کے استعمال کرنے سے یہ ہوگا وہ ہوگا, اس میں یہ بہتری آ گئی, اس میں یہ آسانی آ گئی, اس میں یہ سستی آ گئی, اس میں یہ ملٹیپلسٹی آ گئی, اس کی کوالٹی بہتر ہو گئی, اس کی لائف بہتر ہو گئی. کہیں دا پوائنٹ از دا کسٹمر, دا پرسن ہو از گوئنگ ٹو میک دی ایکسچینج
پیسے دے کر کے وہ چیز لیتا ہے. وہ پیسے دینے کا یہ جو ایکسچینج جس کو ہم کہتے ہیں, یہ بھی کوئی ایک اتنی آسان چیز نہیں ہے. When the customer parts with a portion of his money to buy that product, in fact, he is convinced that the product benefits are more than the money he is paying. اس کی سائیکالوجی میں یہ ہوتا ہے. یہ یہاں پر اس سٹیج پر مارکیٹنگ مینجمنٹ کی تو سٹیج پر ہم اس کو نہیں کریں گے. اس کو ہم مارکیٹنگ مینجمنٹ کے اگلے لیکچرز میں جا کر کے کور کریں گے. کنزیومر بیہیویئر, کنزیومر ایٹیچیوڈ, کنزیومر ریئیکشن, یہ ایک نہایت امپورٹنٹ, ماڈرن اینڈ ویری امپورٹنٹ, اٹس اے اسٹڈی آف لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اسٹڈی آف ہیومن سائیکالوجی, ہیومن. لیکن ایک بات یہاں پر بریفلی بتاتا ہوں میں آپ کو, وہ یہ ہے کہ دیر از اے ریزسٹنس ٹو چینج, ہیزیٹینسی. اور یہ میں بتا دوں آپ نے, یہ یہاں پر اس کو سمرائز یوں کر لیتا ہوں کہ ہیزیٹینسی از آلویز بیکڈ اپ بائی فیئر. آپ یہ تو آپ کے دماغ میں آ ہی گیا ہوگا, یا ایک سوال تو اٹھا ہوگا کہ جی سر ہیزیٹنٹ کیوں ہوتا ہے کسٹمر, کوئی بھی چینج کرنے کو ہیزیٹنٹ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا یہاں پر ایک ابریج جواب میں یہ دے سکتا ہوں, فیئر. اس کو ڈر ہوتا ہے کہ جی یہ پروڈکٹ اگر میں نے استعمال, یہ چینج پروڈکٹ کو میں نے, یا انوویٹڈ پروڈکٹ کو, یا نیو ٹو دا مارکیٹ یا نیو ٹو دا ورلڈ پروڈکٹ کو میں نے استعمال کیا, تو اس کی فیئر ہے. اس کو سب سے بڑا فیئر تو یہ ہوتا ہے کہ جی میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے. میں نے 1000, 2000, 200, 500 جو بھی پروڈکٹ کی قسم ہے, میں نے وہ دیا, اور پتا چلا جی پروڈکٹ از ناٹ میٹنگ دا ریکوائرمنٹ. یہ تو میری جو ریکوائرمنٹ تھی, ایک کیمرہ میں نے لینا ہے, میرے پاس کیمرہ خریدنے کو صرف 4-5 ہزار روپیہ ہی ہے. اب 4-5 ہزار روپیہ ڈال کے میں جیب میں چلا گیا بازار لینے کے لیے کیمرہ, تو میں کیمرہ لے آیا جو ایکچولی ٹرن آؤٹ ٹو بی گڈ, لیکن اٹ از پاسبل ہی ہیز اے فیئر, اینڈ دیٹ از یہ کیمرہ ٹھیک نہیں ہوگا, اس میں وہ کوالٹی شیئر کیریکٹرسٹکس نہ ہوں. تو گوئنگ بیک ٹو دی کنزیومر اڈاپشن پروسیس, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, لیٹ می گو ون بائی ون اینڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پر چلتے ہیں, اور اس کے اوپر ہم بڑا سائنٹیفکلی اس کو ہم نے کور کرتے ہیں, اور آپ کو یہ بات بالکل سمجھ آ جائے گی کہ یہ بہت ایک سائنٹیفک پروسیس ہے, اور یہ بڑا سائنٹیفکلی ہم کرتے ہیں. میں اکثر اپنے لیکچرز میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مارکیٹنگ مینجمنٹ از اے اسٹڈی, اوور آل اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر, ہیومن سائیکالوجی, ہیومن ایٹیچیوڈ. جو سائنسز کے حساب سے لیا جائے تو یہ ایک سائیکالوجی کی اسٹڈی ہے, اپلائڈ سائیکالوجی ہے. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ مارکیٹنگ مینجمنٹ جو ہے وہ اٹس این اوور آل collection of various studies, and we have to be good in it. Marketing management is not only, یا marketing manager ایک ایسا بندہ نہیں ہے, ایسا شخص نہیں ہے جو پروڈکٹ بناتا ہے, بازار میں لے آتا ہے, بیچتا ہے, بکتا ہے تو بہت اس کی ہم شاباشی دیتے ہیں, نہیں بکتا تو ہم اس کی چھٹی کرا دیتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. Marketing management is a very scientific subject. It's a very scientific approach. And we are becoming more and more scientific every day. اور میں جیسے ہمیشہ کہا کرتا ہوں, اور یہ میری بات انشاءاللہ دیکھیے گا سچ ہو جائے گی, کہ 2007 نہیں تو 2008 تک marketing management will become the most important pursuit, will become the most important profession in the world. It is already so. یہ دنیا کے باقی ممالک میں اگر آپ پھریں, دیکھیں, ان کے جائزہ لیں, تو وہاں مارکیٹنگ اپروچ, تو میں کہتا ہوں مارکیٹنگ اپروچ, ایک پھر بات کروں گا, شاید یہ بات میری سچ ہی ہو جائے کہ ایون گورنمنٹس ول ہیو ٹو یوز مارکیٹنگ اپروچ ٹوورڈز دیئر پیپل ٹو گیو دیم دا سیٹسفیکشن اینڈ ٹو بی ایبل ٹو گیٹ دا ووٹس فار ری الیکشن. اے ٹائم ول کم, اب میں پتہ نہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے کہنے میں کوئی خوف بھی نہیں آتا. A marketing manager will either be the Prime Minister of the country, and if the Prime Minister is not a marketing manager, he will have to learn marketing management to be the Prime Minister.
کم از کم قومیں جو دیکھ رہا ہوں میں اس وقت دنیا کا جائزہ لیتا ہوں تو قومیں دیکھتا ہوں تو کئی کنٹریز کے اندر جو پرائم منسٹر کہہ لیجیے یا ہیڈ آف دا گورنمنٹ کہہ لیجیے یا جو ڈائریکٹر آف دا اکانومی کہہ لیجیے, دے آر مور مارکیٹنگ مینیجرز دین دے آر پالیٹیشنس. اور یہ آہستہ آہستہ دیکھیے گا اور 2-3 سالوں کے اندر دیکھیے گا کس قدر چینج رونما ہوگی اس دنیا کے اندر. اب آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی چونکہ میں مارکیٹنگ مینجمنٹ پڑھا رہا ہوں تو میں اس کی امپورٹنس بتاتے بتاتے بات ادھر تک لے گیا ہوں, لیکن بات میں صداقت ہے. اور یہ دیکھ لیجیے گا, اور یہ بات میں بڑے بے خوف و خطر کہتا ہوں, the prime minister of the country will be a marketing manager, and if he is not a marketing manager he will have to learn marketing management to be successful as a prime minister. اس کی جو باقی فنکشنز ہیں of course they are there. Change, as I said, بڑا پریمائس ہے اس کا, بہت بنیادی پریمائس ہے. We all want change, ladies and gentlemen, but we don't like it. Even when the change is for the betterment. یہ جو ابھی میں نے آپ کو وہ جو چھاؤں میں بیٹھنے کی کہانی سنائی تھی نا, وہ بیٹرمنٹ تھی. دھوپ سے اٹھو, چھاؤں میں بیٹھ جاؤ, گھنی چھاؤں ہے, کیا دو گے, کیوں بیٹھوں, کیوں کہنا مانوں تمہارا. تو یہ چینج جو ہے یہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین اٹس ویری ڈیفیکلٹ. چلیے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک تو اویئرنیس ہو گئی, دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انٹرسٹ اراؤز کرنا. اویئرنیس دے دی, تھینک یو ویری مچ, یو ٹولڈ دا پروڈکٹ اباؤٹ دا پروڈکٹ, گڈ. اس کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں یا تھوڑی بہت ڈیٹیلز ہیں یا اس کی کوئی غذائیت ہے, کھانے کی چیز ہے تو اس کی غذائیت بھی ہے, وہ بھی دے دی. وہ بھی ہم اس لیکچر کے بعد انشاءاللہ جب ہم کور کریں گے پیکیجنگ اینڈ لیبلنگ کو بھی, تو اس میں بتائیں گے کہ یہ ڈیٹیل ہم پروڈکٹ کے باہر دیتے ہیں. لیکن فی الحال یہ سمجھیے کہ ہم اس کو اویئر کر رہے ہیں تھرو ایڈورٹیزمنٹ, تھرو پبلسٹی, تھرو پروموشن, تھرو سیمینارز, تھرو ٹاک شوز, فلان یہ وہ ڈفرینٹ پبلک ریلیشننگ اور میڈیا کے جو رولز ہیں ان کو ہم بروئے کار لاتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. وی برنگ دی اویئرنیس. اس کے بعد ناٹ جسٹ دی اویئرنیس, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ویری امپورٹنٹ فیکٹر which goes with awareness is to create interest, جس کو ہم کہتے ہیں انٹرسٹ اراؤزل. انٹرسٹ پیدا کرنا. کس چیز کا انٹرسٹ؟ بھائی دیکھو تو صحیح یہ ہے کیا, یہ آیا کیا ہے, یہ کیا چینج آئی ہے یا کیا نئی چیز آئی ہے. اچھا یہاں پر ایک بات بتا دوں, انٹرسٹ کو کیوروسٹی کے ساتھ مس انڈرسٹینڈ مت کیجیے گا. کیوروسٹی از سم تھنگ ایلس. کیوریس نیچر سمجھتے ہیں نا آپ, کیوریس نیچر ہوتی ہے ہر چیز کی تحقیق کرنا, ہر چیز کی جڑ تک جانا. لیکن یہ کیوروسٹی از ناٹ اے کامن تھنگ. یہ میرے خیال میں 5 یا 10%, 6 یا 7% لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے, زیادہ اس سے زیادہ لوگوں میں نہیں ہوتی ہے کیوروسٹی. یہ یاد رکھیے گا, میں جیسے ابھی آپ کو پہلے کہا, فیئر اٹ از دیئر, کنسسٹنٹلی دیئر. وہ کیوروسٹی اپنی جگہ پہ, بٹ فیئر از ویری مچ دیئر. تو انٹرسٹ اراؤز کرنا, یہ بھی ایک بڑی ایک سائیکو انالیسس کہہ لیجیے, ایک بڑی ایک سائیکو ڈراما کہہ لیجیے, ایک ہم کسٹمر میں انٹرسٹ پیدا کرتے ہیں. پھر نمبر 3 از ایویلویشن. ڈونٹ فرگیٹ ون تھنگ, ایویلویشن ریکوائرز انٹیلیجنس, جس کو ہم انالیسس کہتے ہیں. کسی چیز کا تجزیہ کرنا, ایویلویٹ کرنا. اب یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو کہ عام طور پہ پھر نہیں, عام پبلک میں نہیں ملتی. کیا آپ ایک چیز کو دوسری چیز سے کمپیئر, ایویلویٹ کر سکتے؟ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے, کمپیٹنس ہے کہ آپ ایک چیز کو دوسری چیز سے کمپیئر کر کے اس کو بہتر, اس کو کم بہتر, اس کو کم بہتر کر سکتے؟ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ون تھنگ, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ رونما ہو رہی ہیں, ہو چکی ہیں رادر, کہ ایک پروڈکٹ جو ہے, جیسے پھر بات لیجیے عام پروڈکٹ لیجیے, ٹیک دا کیس آف سیریلس. اب کوئی ایک قسم کا سیریل ہو تو میں کہوں چلیے جی ایک قسم کا سیریل لے ہیں جی, میں یہی کھاتا ہوں صبح ناشتے پہ. ایک سیریل نہیں, وہاں پر تو اب 20 سیریلز اویلیبل ہیں.
تو سملیرٹی آف دا پروڈکٹ جو کہ میں پہلے بھی لیکچرز میں آپ کو بہت بتا چکا ہوں, آپ سن چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں, سملیرٹی آف دا پروڈکٹس از ٹوڈے minimizing. There is no difference between one product and the other product. اور rather little difference, کے لیے no difference تو کہنا غلط ہوگا, little difference. اب ایک سیریل میں کھاتا ہوں, چلیے ایکس کھاتا ہوں, میں اس کی جگہ وائی کھانا شروع کر دیتا ہوں. ایکس اور وائی میں کوئی بہت فرق نہیں ہوگا, تھوڑا بہت ہوگا, ٹیسٹ میں فرق ہوگا, اس کے انگریڈینٹس, فوڈ, نیوٹریشن, اس کی کوئی اور چیزوں میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن وہ اتنا فرق نہیں ہوتا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دا ورڈ از ایویلویشن. کیا میں کمپیٹنٹ ہوں اس بات کا کہ میں اگر گندم کا سیریل چھوڑ کر کے میں چاولوں کا سیریل کھانا شروع کر دیتا ہوں تو میں ان کا فرق, ان کی نیوٹریشنل ویلیو کو میں ایویلویٹ کر سکتا ہوں؟ ایم آئی اے ڈاکٹر؟ آر وی آل ڈاکٹرز؟ ڈو وی ہیو انف knowledge of microbiology and we have enough knowledge of food and nutrition? No, we don't. عام کسٹمر کے پاس کہاں ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم یہ ٹاکنگ آف کسٹمرز, تو کسٹمرز صرف پڑھے لکھے نہیں ہیں. خاص طور پہ پاکستان, جب آپ پاکستان کی مارکیٹ کو فیس کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ 70% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ الٹریٹ ہے. ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے, وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. وہ جو اویئرنیس سے بات شروع ہوئی تھی, آپ ان کو اویئر کرنا چاہ رہے ہیں. کیا آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کسٹمر سمجھ رہے؟ ایویلویٹ تو بعد میں کرے گا. نیکسٹ ٹرائل ہو گیا, اویئر ہو گیا, اس کو ہم نے اسے ایویلویٹ بھی کر لیا, لیکن پھر بھی یہ ٹرائل کرے گا. I'm talking about the consumer and we are studying the stages of consumer adoption process. ٹرائل کرے گا. اچھا میں دیکھتا ہوں, میں استعمال کر کے دیکھتا ہوں, پہن کے دیکھتا ہوں, کھا کے دیکھتا ہوں, یا اس کو اگر وہ الیکٹرانک ہے یا کوئی اور چیز ہے گھر کی تو اس کو میں ٹرائل کر کے دیکھتا ہوں. ٹرائل از یٹ another stage. اور یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ میں پھر بار بار اس پر آ رہا ہوں, آپ کو بار بار اس کو یاد کروا رہا ہوں کہ وی ہیو کریٹڈ این انوویشن ان دا پروڈکٹ. یس, اینڈ انوویشن از فار دا بیٹرمنٹ. یس, پروڈکٹ سستا ہو گیا ہے. یس, پروڈکٹ بہتر ہو گیا ہے, چھوٹا ہو گیا ہے, ہینڈل اچھا ہوتا ہے. ٹیک دا کیس آف اگین سیلولر ٹیلی فونس. میں نے چھوٹے سے چھوٹا ٹیلی فون بنا دیا, آپ کو دکھا دیا, اویئر کر دیا, ویل ڈن. لیکن وہ میں نے اتنا چھوٹا کر دیا ہے. یاد رکھیے گا, انوویٹر آپ ہیں, آئیڈیا آپ کا ہے. ابھی وہ آئیڈیا کسٹمر تک منتقل نہیں ہوا, وہ اب ہو رہا ہے جب پروڈکٹ جا رہا ہے, جب وہ ٹرائل کر رہے ہیں. تو وہ جب ٹرائل کرتا ہے تو کہتا ہے نہیں جی باقی تو سب ٹھیک ہے, ٹیلی فون اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے جو بٹن ہیں وہی میری انگلی کے نیچے نہیں آتے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ فیکٹ جو ہے کہ یہ جو ٹیلی فون کے جو ڈائل کے ڈیجٹس ہوتے ہیں یہ کتنے چھوٹے ہو سکتے ہیں, یہ ہم کو وی ہیو ٹو ایون کیری آؤٹ دا اسٹڈی آف ہیومنس ہو آر یوزنگ دیٹ. آپ کو پتا ہے کہ کئی قومیں ہیں جو ویسے ماشاءاللہ صحت مند ہیں, ان کی انگلیاں بھی موٹی موٹی ہیں, اور کئی ہیں جو ویسے ذرا صحت کی طرف سے ماٹھے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا یہ ٹیلی فون جو میرا ایک ملک یا ایک مارکیٹ میں کامیاب تو ہے, از اٹ آلسو سکسیسفل ان دا ادر مارکیٹس؟ نو. میری انگلیاں موٹی ہیں, میں دباتا ہوں اے اور ایک دباتا ہوں تو 3 دب جاتا ہے. یہاں پر ایک اور مارکیٹنگ مینیجرز ہم لوگ بڑی ایک تحقیق کرتے ہیں, بڑی ریسرچ کرتے ہیں. یہ جو اسمالنس آف دا پروڈکٹ ہے, یہ آج کل اسمالنس کی طرف بڑا رجحان ہے. ہر چیز کو اسمال کر دو, اسمال کر دو. ٹیلی فون اتنا ہے, اتنا 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 چھوٹا کر دو, حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر ہو سکے تو ہیئر پن میں فٹ کر دو, ہیئر پن بنا لے, لنکس بنا لیں,
انگوٹھی بنا لیں, چلے جی ٹیلی فون ہو گیا. دا پوائنٹ از دس کہ سم پیپل, سم nations in the world, some consumers even within the same nation, they do not like small things. اب میں ایک بات اگر کہوں تو آپ کو بڑا عجیب لگے گا, اور میرے خیال میں ایسی بھی بات نہیں ہے. German people do not like small things. I mean, they do like small things, but they do not like very small things, very minor, tiny things. No, they don't like. میں یہ یعنی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک ٹیلی فون اگر اٹلی میں کامیاب ہے, پاکستان میں ہے, یا انڈیا میں یا جاپان میں کامیاب ہے, تو وہ جرمنی میں اتنا کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا سائز بہت چھوٹا ہے, اس کے ڈیجٹس بہت چھوٹے ہیں. German as a nation, their national character is they don't like small things. Not very small things. They do like small things, but they do not like those tiny things. And there are certain nations in the world in which they do entertain smaller things. چھوٹی ہو جائے جی, جتنی ہو سکتی ہے اتنی چھوٹی کرے. تو اب اگر آپ ٹیلی فون بیچنے والے ہیں یا ٹیلی فون بنانے والے ہیں, سیلولر ٹیلی فون, تو اس بات کو ذرا پلیز مائنڈ میں رکھیے. وی ہیو ٹو گو with the tendencies, we have to go with the trends, we have to go with the psychology of the nations. تو یہ ہو گیا ٹرائل. آگے چلیں. اب جب ٹرائل بھی ہو گیا, اور ٹرائل ہوپ فلی انشاءاللہ کامیاب ہوا, اس نے پروڈکٹ کو استعمال کیا, and he has got good reactions from the product. Now, as I said, in marketing management, ladies and gentlemen, our major stress, our total stress rather, is on repeat sales. میں نے ایک دفعہ تو کھا لیا سیریل, وہ تو میں خرید کر لایا تھا, پیسے خرچے تھے تو کھانا ہی تھا, میں نے اچھا بھی نہیں لگا تب بھی کھا لیا, وہ تو میں نے کھا لیا. لیکن کیا اتنا عمدہ سیریل تھا کہ میں جب دوبارہ سیریل لینے جاؤں تو اس نام سے اڈاپٹ کروں اور اس کو کہوں کہ مجھے وہی برانڈ کا سیریل دو؟ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ایز آئی واز سیئنگ, اڈاپشن. اب کنزیومر جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے, وہ دوبارہ جا کر کے وہی برانڈ, وہی چیز, وہی پروڈکٹ دوبارہ ڈیمانڈ کرتا ہے, اور ریپیٹ سیل ہو جاتی ہے. اور وی مارکیٹنگ مینیجرز, میں آپ کو بڑے وثوق سے اور بڑی اتھارٹی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ریپیٹ سیلز اور اڈاپشن از واٹ وی ایز مارکیٹنگ مینیجرز آر ایمنگ ایٹ, اینڈ واٹ وی آر لوکنگ ایٹ, اینڈ وی شوڈ بی ورڈ اباؤٹ. یہ بات بڑی ٹیکنیکل کہہ لیجیے ان دیٹ سینس کہ یو ایز مارکیٹنگ مینیجرز, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ ویری کلیئرلی کہ دا پروڈکٹ ہیز ٹو بی اڈاپٹیڈ. ہاں, اس کی اگلی اسٹیج میں نے آپ کو بتائی تھی, اس کی اگلی اسٹیج پہ لائلٹی ہے, لیکن جب اڈاپشن ہوتی ہے تو پھر وہ لائلٹی پر بھی چلی جاتی ہے بات. پھر وہ پروڈکٹ اگر اویلیبل نہیں ہے, ایکس برانڈ کا سیریل اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں, کسی وجہ سے, سپلائیز کی وجہ سے, ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے, کسی وجہ سے, ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا, نہیں پہنچا, تو میں سیریل ہی نہیں کھاؤں گا. لیکن کھاؤں گا تو وہی کھاؤں گا جو میں کھاتا تھا. اب یہ صرف بات سیریل تک نہیں رہ جاتی, اٹ گوز ٹو دی پروڈکٹس, ویری ٹیکنیکل ان نیچر, ویری کمپلیکیٹڈ پروڈکٹس اینڈ ویری سمپل پروڈکٹس. اور یہ بات, یہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں یہاں پر, اس کی بھی آپ ذرا پلیز نوٹ کر لیجیے گا کہ اڈاپشن, یا یہ کہہ لیجیے جو کنزیومر اڈاپشن کا جو کانسیپٹ ہے, یہ 60-70s میں نہیں تھا. پھر یہ 80s-90s میں یہ ڈیولپ ہوا, اس پر لکھا گیا. various authors, various professors in the world, they emphasized consumer adoption process. Thank you very much. They wrote books and books. Good. لیکن ساتھ ساتھ جب 90 کے بعد 90s میں آ کر کے جب کنزیومر بیہیویئر, کنزیومر ایٹیچیوڈ, کنزیومر ریئیکشن کا ایک کانسیپٹ بھی اٹھا, تو کنزیومر اڈاپشن پروسیس یا کنزیومر اڈاپشن جو ایک پروسیس ہم آج پڑھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, یہ اور امپورٹنٹ ہوتا گیا. اور آج کل
اس ماڈرن ورلڈ میں جہاں کے سملیرٹیز آف دا پروڈکٹ ایز آئی ایم سیئنگ حالات ڈفرینٹ ہو رہے ہیں. میں آپ کو بار بار اس لیے ان چیزوں سے انتباہ بھی کر رہا ہوں کہ آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم آج 2006 میں بیٹھے ہوئے ہیں. یو آر مارکیٹنگ مینیجرز آف دا فیوچر. آپ اگلے 25 سال دیکھیے, 30 سال دیکھیے, تو تھنگز آر ریڈیکلی اینڈ ڈائبولیکلی چینجنگ, میسively چینجنگ. اور یہ جو اسپیڈ آف چینج جس کو میں بار بار ایمفسائز کرتا ہوں, اٹ از ٹریمینڈس چینج. چلیے اڈاپشن ہو گئی. اچھا, اب ہمارے فیکٹر ختم ہو گئے, اڈاپشن ہو گئی, تھینک یو ویری مچ, ہم بڑے خوش ہوئے. یوں کہہ لیجیے وی ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ناؤ ٹوورڈز دی نیئر اینڈ آف دا لیکچر میں آپ کو کچھ ان فیکٹرز کی طرف توجہ آپ کو دلاتا ہوں وچ ایکچولی انفلوئنس کنزیومر اڈاپشن. یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, یہ بھی ذرا سمجھ لیجیے گا. اور اس کو اگر آپ سمجھ گئے ان شاء اللہ تعالی تو آپ یہ سمجھیے گا کہ یہ کنزیومر اڈاپشن پروسیس آپ بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے. سب سے پہلا فیکٹر جو ہے, فیکٹر وچ انفلوئنسز کنزیومر اڈاپشن پروسیس از دی پیپلز ریڈینس ٹو ٹرائی نیو پروڈکٹس. میں آپ کو پہلے بھی, ابھی لیکچر کے پہلے بھی کچھ حصے میں نے آپ کو کہا تھا, لیکن آپ یہاں ذرا سمجھیے, اس کو ذرا بڑے غور سے سمجھیے, بغور سمجھیے اور سوچیے اور سمجھ کر کے اس کو پھر آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. یو ایز مارکیٹنگ مینیجرز ہیو ٹو پلے دا رول. وائی پیپل, if people are different in readiness to try new products, then what can we do as marketing managers to prepare people to try new products? اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہاں پر میں اس کو یوں لے لیجیے, آپ اس کو اسٹڈی کو یوں لے لیتے ہم. دیر آر 3. ایک ہوتا ہے ارلی اڈاپشن. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ارلی اڈاپشن مطلب کہ پروڈکٹ گیا ہے مارکیٹ میں تو اس کو استعمال شروع ہو جانا چاہیے, اڈاپشن ہونی شروع ہو جانی چاہیے. اور اس کو ہم یعنی اپنی اکاؤنٹنگ کی زبان میں کہہ لیجیے یا یوں کہہ لیجیے اسٹریٹجک زبان میں ہم کہتے ہیں سیکنڈ منتھ سیلز, سیکنڈ ایئر سیلز. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سا پروڈکٹ ہے. ریپیٹ سیلز کو ہم کوئی نہ کوئی ٹائم فیکٹر دے دیتے ہیں. کچھ سیلیں ہیں جو سال کے بعد جا کر کے ریپیٹ ہوتی ہیں, کچھ سیلیں ہیں جو اگلے ماہ پہ ریپیٹ ہو جاتی ہیں, کچھ سیلیں ہیں جو اگلے دن پہ بھی ریپیٹ ہو جاتی ہیں. اب اگر آپ کی ایک بیوریج ہے تو وہ تو ہم سال پر انتظار نہیں کر سکتے, اس کا تو ہم اس کی اڈاپشن تو ہم غالباً ہفتوں میں نہیں تو دنوں میں نہیں تو ہفتوں میں تو ضرور دیکھتے ہیں. اینڈ دیر از اے پروڈکٹ, مے بی اے نیو کار اور مے بی اے نیو مشین اور مے بی اے نیو ایئر کنڈیشنر اور مے بی اے نیو ٹیلی ویژن, تو اس کو ہم تھوڑا سا 6 مہینے یا سال تک دیکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ارلی اڈاپشن. ایک ہوتی ہے لیٹ اڈاپشن. یہ جو میں ڈفرنس بتا رہا ہوں آپ کو جو دونوں تینوں کا, یہ ہے پیپل ہیو ڈفرنٹ ایٹیچیوڈس ٹوورڈز دا نیو پروڈکٹ. ارلی اڈاپشن, کیوروسٹی سیلز, جلدی سے خریدو, دیکھیں کیا ہے بھائی, کیا چینج آئی ہے پروڈکٹ کے اندر. وہ اپنی پین چینج کر لیتے ہیں, اپنے شوز چینج کر لیتے ہیں, اپنی طرز زندگی چینج کر لیتے ہیں اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. Even if they have to make a little change, they do it. This is called early adoption. And then there is a concept of late adoption. کئی لوگ ہوتے ہیں جو انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پروڈکٹ استعمال میں آ جائے, مارکیٹ میں کھڑا ہو جائے, اور لوگ استعمال کریں, ان سے وہ مستفید ہوتے ہیں. either they learn lessons from them کہ جی نہیں دیکھا اس نے پروڈکٹ چینج کیا تو اس کا تو نقصان ہو گیا یا اس کا فائدہ نہ ہوا یا جو فائدہ کہا تھا وہ نہیں ہوا, تو ہم اڈاپٹ ہی نہیں کرتے, ہم خریدتے ہی نہیں ہیں, ہم چاہتے ہی نہیں اس کی طرف. اینڈ دیر آر سرٹن پیپل ہو آر ویٹنگ کہ بھی دوسرے ٹرائی کریں, ان کو دیکھیں کیا فائدہ ہوا, اور اس سے وہ لرن کرتے ہیں کہ ان کو اگر فائدہ 5% ہوا ہے تو ہم فائدہ 10% اٹھائیں. دس از کالڈ لیٹ اڈاپشن. یہ ایک اڈاپشن میں نے بتایا نا, یہ اڈاپشن کلچر ہے. پیپل ڈفر ان دیئر ریڈینس ٹو ٹرائی نیو پروڈکٹس. اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی فکر مند ہونے کی بھی بات نہیں ہے. وی ہیو آل کائنڈس آف پیپل ان دا مارکیٹ. ڈونٹ فرگیٹ ون تھنگ, کسٹمر کین بی آف ڈفرنٹ
attitude, can be of different reaction, can be of different behavior है. Thank you very much. हम तो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, हमको तो स्टडी करके उनकी साइकोलॉजी के साथ चलना है. हम यहां डिक्टेट करने नहीं आए. We marketing managers cannot dictate. Yes, we can. You कह लीजिए manipulate, whereby the customer starts using product again and again. ये जो अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी का मैंने आपको बताया, या अर्ली अडॉप्शन लेट अडॉप्शन का बताया, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको ये बताया है कि ये भी एक तरीका है लोगों की रेडीनेस को एक्सेलरेट करने का. लेकिन हमारी अप्रोच, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड आवर टोटल अप्रोच इज टू फैसिलिटेट द कस्टमर्स, ताकि जो कस्टमर इस्तेमाल नहीं कर रहे अभी तक, जिन्होंने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया प्रोडक्ट, या यूं कह लीजिए यूज ही नहीं किया प्रोडक्ट, उनको हम इस ब्रैकेट में लाएं, इस नेट में लाएं कि वो भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें और वो भी इससे फायदा उठाएं जो बाकी मांदा आपके कस्टमर्स उठा रहे हैं. इसमें मैं ज्यादा डिटेल में यहां नहीं जाऊंगा, लेकिन आप बस ये समझ लीजिए कि वी हैव टू स्टडी डेमोग्राफी, वी हैव टू स्टडी द साइकोग्राफिक, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, मैचेबिलिटी, किस तरह वो मैच करता है, किस तरह वो अडॉप्ट करता है, क्या रेजिस्टेंस है, उसकी क्या फियर्स हैं, फियर्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं. ये हमारी टोन ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है, हमारा मैसेज इन एडवर्टाइजमेंट, इसको भी हम चेंज करते रहते हैं ताकि कस्टमर जो है वो अवेयरनेस, वही जो पहली बात मैंने कही थी, अवेयरनेस होती रहे उसको कि जी देखिए ये फियर था. अब फिर ले लीजिए, आप कहेंगे बार बार ये मैं सेलुलर टेलीफोन को क्यों मेंशन करता हूं. सेलुलर टेलीफोन का मुतालिक आए छठे महीने कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट आ जाती है कि सेलुलर टेलीफोन इस्तेमाल करने से कानों को कैंसर हो जाता है या दिमाग पर असर होता है. इस किस्म की रिपोर्ट आ जाती है. कोई ना कोई साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं दुनिया भर में, लोग काम करते रहते हैं, एंड दे कम आउट विद सम काइंड ऑफ नोशन. इट क्रिएट्स फियर. अब इसमें तो कोई शक नहीं कि टेलीफोन का इस्तेमाल, मोबाइल टेलीफोन का इस्तेमाल या सेलुलर टेलीफोन का इस्तेमाल हम कुछ जरूरत से ज्यादा ही करते हैं. एक तो करते बहुत ज्यादा है, एक बड़े लंबे अरसे के लिए करते हैं, और एक बार बार करते हैं. एक्चुअली तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर टेलीफोन, अगेन आई एम डिफरिंग. सेलुलर टेलीफोन का कॉन्सेप्ट तो यही है कि जब कभी मैं इमरजेंसी में हूं या अर्जेंसी है तो मैं सेलुलर टेलीफोन इस्तेमाल करूं. यहां तो सेलुलर टेलीफोन हम एक दूसरे का हाल पूछने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. वो मैं पंजाबी में कहा करता हूं ना, और सुना की हाल है. अब यही करते 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 10 मिनट हम कहते रहते हैं और सुना की हाल है. अब ये इस किस्म की बातें यहां तो नहीं की जा सकती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये भी मार्केटिंग मैनेजर्स, वी हैव टू गो विद आवर कल्चर, वी हैव टू गो विद आवर सोसाइटी. बस आखिर में मैं आपको एक और फैक्टर बता देता हूं दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट, एंड दैट इज द पर्सनल इन्फ्लुएंस. पर्सनल इन्फ्लुएंस जो है ये बेसिकली आप यूं कह लीजिए कि जब भी कस्टमर अडॉप्शन करता है तो वो उसका रिलेटिव एडवांटेज इवेल्युएट करता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड इसको आप नोट करके यहीं पर हम लेक्चर का इख्तिताम भी करेंगे आज, कि रिलेटिव एडवांटेज. वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा था, अब आपका इनोवेटेड प्रोडक्ट, न्यू टू द वर्ल्ड नहीं बल्कि इनोवेटेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने को आप कह रहे हैं और वो अडॉप्ट करवाने की कोशिश में हैं आप मार्केटिंग मैनेजर्स. तो व्हाट रिलेटिव एडवांटेज वुड ही गेट? ए, प्राइस, क्वालिटी, लॉन्गेविटी, ज्यादा देर लगती है, क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट. तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं दे कम इनटू प्ले. तो चलिए आज यहीं पर हम आज का लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, और आपको ये बात कह करके मैं यहां खत्म करता हूं कि कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. इसको बखूबी समझ करके अप्लाई करेंगे. विद दीज वर्ड्स एंड विद दीज दुआएं मैं आपके साथ आपसे रुखसत चाहता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आप आज का लेक्चर भी बखूबी समझ गए, और इंशाअल्लाह ताला वी विल कंटिन्यू with our study of product. Thank you very much. God bless you.